عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة فقال شاتك شاة لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلينا من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. احسن تبارک اللہ فیک. یہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث میں بھی عید کے تعلق سے عید الاضحیٰ کے تعلق سے کچھ ضروری احکام بیان ہیں، اور ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف اشارہ بھی ہے. فرماتے ہیں کہ خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحیٰ بعد الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا عید الاضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید کے دن، بعد الصلاۃ نماز کے بعد، جیسا کہ آپ کا معمول تھا. فقال من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک. فرمایا کہ جس شخص نے ہماری نماز پڑھی، ہمارے ساتھ نماز پڑھی یہ عید کی، ونسک نسکنا، اور نماز کے بعد ہمارے والی قربانی کرے، یعنی قربانی دے نماز کے بعد، ترتیب یہ ہو پہلے نماز پھر قربانی، فقط اصاب النسک، اس شخص نے صحیح قربانی کر لی. جس کی ترتیب یہ ہو ہمارے ساتھ نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد ہمارے طریقے سے قربانی کرے، اس کی قربانی درست ہو گئی اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہو گئی. فمن نسک قبل الصلاۃ، اور جس شخص نے قربانی کر لی نماز سے قبل، فلا نسک لہ، اس کی قربانی نہیں ہوئی اور وہ قربانی عند اللہ قابل قبول نہیں ہے. فقال ابو بردہ ابن نیار، ابو بردہ بن نیار نبی علیہ السلام کے صحابی، یہ براء بن عازب کے ماموں تھے. براء بن عازب صحابی رسول کے ماموں تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی نسکت شاتی قبل الصلاۃ، میں نے اپنی قربانی کی بکری ذبح کر لی ہے نماز سے قبل، نماز کے لیے آنے سے قبل میں نے اپنی قربانی ذبح کر لی. وعرفت ان اليوم یوم اکل و شرب، دراصل میں اس بات کو جانتا تھا کہ آج کا دن کھانے اور پینے کا دن ہے. واحببت ان تكون شاتی اول ما یذبح فی بیتی، کہ میری یہ چاہت تھی کہ میری قربانی کی بکری میرے گھر میں سب سے پہلے ذبح ہو. فذبحت شاتی، میں نے اپنی بکری ذبح کر دی. وتغدیت قبل ان آتی الصلاۃ، اور نماز میں آنے سے قبل میں کھانا کھا چکا تھا، کھانا کھا کر نماز میں حاضر ہوا ہوں، یعنی عید کی نماز میں. قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاتک شاۃ لحم، تمہاری یہ بکری صرف گوشت کی بکری ہے، یعنی قربانی قبول نہیں ہوئی. قال یا رسول اللہ، تو جناب ابو بردہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن عندنا عناقا جزعة، ہمارے گھر میں ایک عناق ہے، عناق بھیڑ جو کہ جزع ہے، یعنی 1 سال سے چھوٹی ہے، اس نے 1 سال مکمل نہیں کیا. ہی احب الینا من شاتین، مگر اس قدر وہ پلی اور موٹی تازی ہے کہ ہمیں 2 بکریوں سے زیادہ پسند ہے. احب الینا، زیادہ ہمیں پسند ہے، من شاتین، 2 بکریوں سے. اب تجزی عنی، اگر میں وہ اب ذبح کر لوں قربانی کے لیے تو
تو کفایت کر جائے گی؟ قال نعم، فرمایا کہ ہاں. ولن تجزی عن احد بعدک، اور تمہارے بعد وہ کسی سے کفایت نہیں کرے گی، کیونکہ جانور جو قربانی کا ہے اس کی عمر بھی شریعت نے بتائی ہے، اس عمر سے چھوٹا جانور نہیں ہونا چاہیے. تو یہ قصہ آپ نے پڑھا، اس میں کچھ دروس ہیں، کچھ فقہی احکام ہیں، اور سب سے بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ بقرہ عید میں قربانی عید کی نماز کے بعد ہوگی، اور اگر کسی شخص نے عید کی نماز سے قبل اپنا جانور ذبح کر لیا تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، اور اس کو اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرنا پڑے گا. طبرانی کبیر میں یہ روایت موجود ہے، اور اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ بھی ہے. یہاں آپ نے پڑھا کہ ابو بردہ بن نیار نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں سب سے پہلے اپنی قربانی ذبح کر لوں. طبرانی کبیر میں اس کا ایک سبب بیان ہے کہ میرے پڑوسی سب کے سب غریب ہیں، تو ان کی یہ چاہت تھی کہ آج کے دن ان کو انتظار نہ کرنا پڑے، اور ان کی قربانی کا گوشت جلد تیار ہو، وہ خود بھی کھائیں اور جو ان کے غریب پڑوسی ہیں ان تک بھی جلدی پہنچ جائے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوم النحر یوم اکل و شرب، کہ قربانی کا دن یا قربانی کے دن کھانے اور پینے کے دن ہے. تو یہ غرباء اور فقراء جو ہمیشہ کھانے کو ترستے ہیں، کم از کم آج انہیں انتظار نہ کرنا پڑے اور جلد ان کو گوشت جو ہے وہ مہیا ہو جائے اور ان تک پہنچ جائے. یہ ایک نیک جذبہ اور ارادہ ان کے دل میں پنہاں تھا، چنانچہ اسی کے تحت انہوں نے جلدی اپنا جانور ذبح کر لیا اور جلد اپنا گوشت ان کے گھروں میں پہنچا دیا، ایک نیک جذبے کے تحت. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تلک شاۃ اللحم، یہ قربانی نہیں ہے، یہ خالی گوشت کی بکری ہے. کہ آپ نے جیسے عام جانور ذبح کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اس طرح آپ نے کیا ہے، قربانی آپ کی قبول نہیں ہوئی. آپ اندازہ کریں کہ جذبہ کتنا نیک ہے. لیکن یاد رکھیں کہ دین اسلام میں خالی جذبہ کافی نہیں ہے، جب تک وہ عمل نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق نہ ہو. یقیناً ان کا جذبہ نیک ہے اور طلب ان کی نیک ہے ان غرباء اور فقراء کو کھلانے کی، لیکن یہ طلب اور جذبہ تابع ہونا چاہیے نبی علیہ السلام کی سنت کے. اگر آپ کی طلب آزاد ہے تو وہ طلب قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس طلب، اس شوق اور اس جذبے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہونا ضروری ہے. اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ حدیث بھی طبرانی کبیر میں نے پڑھی. نبی علیہ السلام کے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی تیاری فرما رہے تھے. عرض کیا کہ ان اختی نظرت ان تحج البیت ماشیۃ حافیۃ حاصرۃ، کہ میری بہن نے ایک نظر مانی ہے، ایک ارادہ کیا ہے کہ وہ حج بیت اللہ پیدل کرے گی اور ننگے پاؤں اور ننگے سر. یہ اس نے عجیب ایک عزم کر لی ہے، اور اس کی نیت کیا ہے؟ زیادہ اجر کا حصول. جب میں پیدل چلوں گی تو یہ تھکاوٹ میرے لیے موجب اجر ہوگی. مومن کو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو میں یہ پورا سفر پیدل اختیار کروں گی گرمی کی شدت میں، تو مجھے اس کا اضافی ثواب ملے گا. اور پھر ننگے پاؤں کتنے کانٹے چبھیں گے، کتنی ٹھوکریں لگیں گی، میں ان پر صبر کروں گی، اور یہ سب باتیں موجب اجر ہوں گی. اور حاصرۃ، ننگے سر. ننگے سر کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا شرف سر ڈھانپنے میں ہے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ اللہ کے لیے عمل ہو رہا ہے
تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تذلل ہو اور سر کھلا رکھوں، جس قدر ذلت کا اظہار ہوگا اس قدر زیادہ اجر ملے گا۔ تو یہ باتیں انہوں نے طے کر لیں، اپنے بھائی کو آگاہ کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میری بہن تم جلد بازی نہ کرو، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں، پھر آپ جو فرمائیں وہ کرنا تھا۔ یہ صحابہ کی تربیت اور ان کا منہج تھا کہ کوئی عمل نبی علیہ السلام سے پوچھے بغیر اور آپ کی رضا کے بغیر اختیار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ایک مومن کے ایمان کی شان ہے۔ چنانچہ عقبہ بن عامر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کر دیا کہ میری بہن نے یہ نظریں مان لی اور یہ ارادے کر لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان اللہ عن نظر اختک لبری، عقبہ تمہاری بہن نے جو بھی ارادہ کیا اور جو بھی نظر مانی، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض اور بری ہے، اللہ کے دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں کیا ثابت ہو رہا ہے؟ یعنی یہ خاتون زیادہ اجر کی خواہاں ہے، زیادہ اجر کی متمنی ہے۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ یہ سفر حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کتنا باسعادت سفر ہے، تو اس کو اور زیادہ میں اجر کا باعث بناؤں، اور یہ چند چیزیں خود طے کر لی۔ طلب اچھی تھی، جذبہ اچھا تھا، ارادہ اچھا تھا، نیت نیک تھی۔ ہماری نیتیں تو ہر عمل میں ہمارے خود ساختہ مسلک کے تابع ہوتی ہیں، وہاں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی، صرف اجر کا حصول اور اس کی خواہش تھی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہاری بہن کے اس عزم سے، اس کی نیت سے ناراض ہے۔ ایسا اگر وہ کر گئی تو اللہ راضی نہیں ہوگا، ناراض ہوگا، اور اپنی بہن کو روکو جا کر۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کی جو بھی طلب ہے حصول اجر کے لیے، جو بھی خواہش ہے، وہ اللہ کے دین کے تابع ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع ہو۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، جنت کا داخلہ تمہاری پسند اور تمہاری خواہشات پر نہیں۔ ایک عمل آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو پسند ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اس پر جنت آپ کو نہیں مل سکتی، بلکہ جنت کے داخلے کے لیے برہان چاہیے، اور وہ برہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ تو یہ اس حدیث کا واضح درس ابو بردہ بن نیار کے اس عمل کے تعلق سے۔ جی عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله۔ اس حدیث کا موضوع بھی یعنی پچھلی حدیث والا ہے کہ نماز عید سے قبل جانور ذبح کرنے کا کیا حکم۔ جندب بن عبداللہ البجلی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر یعنی نحر والے دن، قربانی والے دن عید کی نماز پڑھائی۔ ثم خطب، پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ ثم ذبح، پھر آپ نے اپنا جانور ذبح کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جانور بھی عیدگاہ میں ساتھ لاتے تھے اور وہیں ذبح کرتے تھے، صرف صحابہ کو تعلیم دینے کے لیے، تاکہ صحابہ ذبح کو دیکھیں، ذبح کی کیفیت کو دیکھیں، اور اس معاملے میں میری سنت کی اقتداء کریں اور میرے طریقے کی پیروی کریں۔ یہ اس کا اصل مقصد تھا۔ باقی قربانی آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اپنا جانور ذبح کیا کرتے تھے صحابہ کے سامنے اور ان کی موجودگی میں، تاکہ قربانی کے تعلق سے بھی وہ میری اقتداء کے تقاضے پورے کریں۔ وقال، اور فرمایا، من ذبح قبل ان یصلی فلیذبح اخرى، جس شخص نے نماز سے قبل اپنی قربانی کر لی ہے وہ دوسری قربانی کرے، اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس کا عزم کچھ بھی ہو، ارادہ کچھ بھی ہو، نیت اور سوچ کچھ بھی ہو اور طلب کچھ بھی ہو، دوسری قربانی کرے وہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ فلیذبح اخرى مکانہا، اس کی جگہ دوسری قربانی کرے۔ ومن لم یذبح فلیذبح بسم اللہ، اور جس شخص نے نماز سے قبل اپنی قربانی ذبح نہیں کی، اب چونکہ وہ نماز پڑھ چکا ہے، لہذا اللہ کا نام لے کر اپنا جانور ذبح کر لے۔
صحیح بخاری کے ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے جا رہے تھے، ابو بردہ بن نیار کے گھر کے پاس سے گزرے تو اس کے گھر کی نالی سے خون بہتا دیکھا آپ نے، جو خون اس کے گھر سے آ رہا تھا۔ آپ وہاں رک گئے، یہ خون کیسا ہے؟ ابو بردہ کو بلایا، پوچھا یہ کیسا خون ہے؟ تب انہوں نے انکشاف کیا کہ میں نے اپنا جانور ذبح کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بردہ کو بھی تعلیم دی، اور پھر عید کے میدان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اس مسئلے کا ذکر کیا کہ ممکن ہے ابو بردہ والا عمل کسی اور نے بھی کر لیا ہو، تاکہ اصلاح ہو جائے، اور جو صحیح طریقہ ہے دین اسلام کا، شریعت مطہرہ کا، اس کو لوگ سمجھیں اور اس کو قبول کریں۔ جی۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله؟ فقال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. بارک اللہ فیک۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة یوم العید، میں موجود تھا، حاضر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں عید کے دن۔ فبدأ بالصلاة، آپ نے نماز سے آغاز کیا، قبل الخطبہ، خطبے سے قبل، بلا اذان ولا اقامہ، اور یہ عید کی نماز نہ تو اذان کے ساتھ تھی نہ تکبیر کے ساتھ تھی، اذان اور تکبیر دونوں نہیں تھی۔ تو دو احکام اب تک ہم نے پڑھے، ایک یہ کہ عید کی نماز خطبے سے قبل ہے اور خطبہ عید کی نماز کے بعد ہے۔ دوسرا یہ کہ عید کی نماز کے لیے نہ تو اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے۔ ثم قام متوکئا علی بلال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے بلال حبشی، بلال بن ابی رباح، آپ کے صحابی، ان پر ٹیک لگاتے ہوئے۔ فامر بتقوی اللہ تعالی، اور لوگوں کو خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ نے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ فامر بتقوی اللہ تعالی، آپ نے لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور یہ اکثر و بیشتر آپ کی وصیت ہوتی تھی۔ اوصیکم بتقوی اللہ، آپ کا فرمان ہے کہ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اوصیکم بتقوی اللہ فی السر والعلن، میں تمہیں ہر خلوت اور جلوت میں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہو۔ اور یہ وہ جامع وصیت ہے جو اللہ پاک نے تمام امتوں کو فرمائی ہے، تمام امتوں کو بلا استثناء امتوں کو فرمائی ہے تقوی کی۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تم سے قبل جس قوم کو کتاب دی اسے بھی اور تمہیں بھی یہ وصیت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی وصیت فرمائی، وحث علی طاعتہ، اور اپنی اطاعت پر لوگوں کو ترغیب دلائی، ووعظ الناس، اور لوگوں کو وعظ کیا، نصیحت فرمائی، وذکرہم، اور ان کی تذکیر فرمائی، نصیحت فرمائی۔ ثم مضى، پھر آپ چل پڑے، حتی اتی النساء، حتیٰ کہ آپ عورتوں کے اجتماع کی طرف آ گئے، جہاں پر عورتیں موجود تھیں اور بیٹھی تھیں آپ وہاں آ گئے۔ ایک حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے یہ سوچا کہ شاید میری آواز عورتوں تک نہیں پہنچ پائی، کیونکہ اجتماع بہت بڑا ہے اور عورتیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، تو شاید میری آواز عورتوں تک نہیں پہنچ پائی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وعظ میں بلند آواز سے ہوتی تھی۔ جب آپ وعظ فرماتے تو حدیث میں آتا کہ احمر وجہ، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا،
وانتفخت اوداجہ، اور آپ کی رگیں پھول جاتی، اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی کأنہ منذر جیش، گویا آپ اپنے صحابہ کو کسی لشکر کے حملے سے ڈرا رہے ہیں۔ اس وقت ایک کمانڈر کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ کیفیت ہوتی تھی آپ کے وعظ کی، اور یہ آپ کے وعظ کا اخلاص ہے۔ آپ کا فرمان تھا کہ انی لآخذ بحجتکم عن النار وانتم تقحمون فیہا، جب میں وعظ کرتا ہوں تو میری حرص اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ ابھی تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے کھینچ لوں اور جہنم سے نکال لوں۔ یہ آپ کی درد دلی اور آپ کا اخلاص تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ شاید میری آواز عورتوں کے اجتماع تک نہیں پہنچ پائی، تو پھر آپ بلال حبشی کو لے کر عورتوں کی طرف آ گئے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ عورتیں رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز عید کے لیے آیا کرتی تھیں۔ یہ مردوں پر یہ ایک فریضہ ہے کہ اپنی خواتین کو عید کے لیے لائیں، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی۔ فوعظہن، عورتوں کو وعظ کیا، وذکرہن، انہیں بھی نصیحت فرمائی۔ فقال، فرمایا، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقن، صدقہ دو۔ صدقہ کیوں دو؟ فإنکن اکثر حطب جہنم، تم زیادہ جہنم کا ایندھن ہو، تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے، صدقہ دو۔ صدقہ کیوں دو؟ ایک حدیث میں فرمان ہے ان صدقہ تطفئ النار کما یطفئ الماء الحطب، کہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے جیسا کہ پانی ایندھن کی آگ کو بجھاتا ہے، اس طرح صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ صدقے میں ٹھنڈک ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ کل امرئ تحت ظل صدقۃ یوم القیامہ حتی یقضی بین الخلائق، ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جو صدقہ اس نے دنیا میں کیا، وہ صدقہ اس کا سایہ بن جائے گا کہ اس کو سورج کی تپش سے بچائے گا۔ اب آپ کے لیے موقع موجود ہے، اس سائے کو گنہ کر لو اور کثرت سے صدقہ سے اس سائے کو بڑھا لو، اور یہ سایہ کب تک قائم رہے گا؟ جب تک اللہ رب العزت خلائق کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کا صدقہ اس کے سر پہ سایہ بن کر کھڑا رہے گا اور اس کو سورج کی گرمی سے اور محشر کے پسینے سے محفوظ رکھے گا۔ تو آپ نے عورتوں کو حکم دیا کہ صدقہ دو، اور ایک اور حدیث میں یہ الفاظ زائد مروی ہیں، وہ اکثرن من الاستغفار، صدقہ دو اور کثرت سے استغفار کرو۔ وجہ کیا ہے؟ فإنکن اکثر حطب جہنم، تم زیادہ جہنم کا ایندھن ہو، زیادہ جہنم میں تم دیکھی گئی ہو۔ جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا اطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء واطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہل الفقراء، میں نے جنت میں جھانکا تو جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں، اور جنت میں جھانکا تو جنت میں فقراء زیادہ تھے، فقیر لوگ زیادہ تھے۔ عورتیں یہ سن کر سناٹے میں آ گئیں اور ایک عجیب تشویش کی لہر دوڑ گئی، کسی میں بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ فقامت امرأۃ من ستۃ النساء، ایک عورت ہمت کر کے کھڑی ہوئی جو کہ وسط میں بیٹھی ہوئی تھی، لوگوں کے وسط میں، یعنی جو عورتوں کا اجتماع تھا اس کے وسط میں تھی، وہ کھڑی ہوئی۔ صفاء الخدین، جس کے رخساروں کا رنگ سیاہی مائل تھا، یعنی گندمی رنگ، اور اس پر سیاہی غالب ہو تو یہ اس کے رخساروں کا رنگ تھا۔ فقالت، اس عورت نے کہا، لما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں؟ ہم جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گی؟ اس کے کیا اسباب ہیں بتائے جائیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں اور گریز کر سکیں۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے دو اسباب ہیں، لأنکن تکثرن الشکات، تمہاری زبانوں پر شکوے اور شکایتیں بہت ہوتی ہیں، اور دوسرا بات تکفرن العشیر، اور تم شوہروں کی ناشکری اور نافرمانی بہت کرتی ہو۔ دو اسباب ہیں، تمہاری زبانیں محفوظ نہیں ہیں، غیبتیں، چغلیاں اور بہتان ترازیاں اور شکوے شکایتیں تمہاری زبانوں پر بہت ہوتی ہیں، گالی گلوچ اور بعض وقت لعنت کی باتیں تم بہت کرتی ہو، اور دوسرا اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنا اور ان کی ناشکری کرنا، یہ دو اسباب ہیں۔
تو چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا تھا تو عورتیں ان پر اللہ کا خوف طاری ہو چکا تھا. فجعلنا يتصدقن من حلیہن، چنانچہ عورتوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے زیور صدقے میں دینے شروع کر دی. فجعلنا، وہ شروع ہوئیں، يتصدقن، صدقہ دے رہی تھی، من حلیہن، اپنے زیورات سے. یلقین فی ثوب بلال، بلال رضی اللہ عنہ اپنا کپڑا پھیلا کر کھڑے ہو گئے اور عورتیں اپنا زیور اس کپڑے میں ڈالنے لگیں. من اقرطتہن، اقرطہ یہ قرط کی جمع، اقرطہ کان کا زیور، جو کان کی بالی. بخواتیمہن، اور اپنی انگوٹھیاں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عورتوں نے اس تیزی سے اپنے کانوں کا زیور اتارا کہ اپنے کانوں کو نوچ ڈالا اور کانوں سے خون جاری ہو گیا نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے. یہ آپ کے فرمان کی تاثیر تھی. اور رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اور صحابیات کس قدر جلدی اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنے والے تھے اور کس طرح نافرمانی سے گریز کرتے تھے. اور ان کے تقوی کا کیا علم تھا. جب انہوں نے سنا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی تو ان پر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا خوف غالب ہو گیا اور کثرت سے، جلدی سے، عجلت سے انہوں نے صدقہ دینا شروع کر دیا. واللہ اعلم، جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی. واللہ اعلم. اور میری دلیل وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر جنتی کو دنیا کی عورتوں میں سے 2 عورتیں ہر جنتی کو اس کے نکاح میں دی جائیں گی. وہ دنیا کا ایک مرد اور دنیا کی 2 عورتیں، تو گویا عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے دگنی ہوگی. لیکن تعجب یہ ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ کیوں ہوں گی، حالانکہ عورتوں کا جنت کو پانا بڑا ہی آسان ہے. المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها وحفظت فرجها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت. ایک عورت اگر 5 وقتی نمازوں کی پابندی کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. جی. عن ام عطية نصيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. ام عطیہ جو کہ انصاری خاتون تھیں، نبی علیہ السلام کی صحابیاں، وہ اس حدیث کی راوی ہیں. فرماتی ہیں کہ امرنا تعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان نخرج فی العیدین العواتق وذوات الخدور، کہ عیدین میں، یعنی دونوں عیدیں، عید الفطر عید الاضحیٰ، دونوں عیدوں کی نمازوں میں ہم نکالیں کن کو؟ عواتق کو. عواتق عاتقہ کی جمع، اس سے مراد جو نوجوان بچیاں. بذوات الخدور اور باپردہ خواتین. خدور خدر کی جمع ہے اور خدر کے 2 معنی ہیں، یا تو پردہ ان پورے حجاب میں رہنے والی خواتین، یا پھر خدر گھر کا کونا جہاں باپردہ خواتین زیادہ بیٹھنا پسند کرتی ہیں. گھر کے مختلف حصے ہوتے ہیں، گھر کا صحن بھی ہوتا ہے، گھر میں کمرے بھی ہوتے ہیں اور گھر میں چھت بھی ہوتا ہے، بالکونیاں بھی ہوتی ہیں. تو چھت وغیرہ یا بالکونی یا صحن میں بے پردگی کا جو ہے وہ شائبہ ہوتا ہے. تو خدر سے مراد وہ کونا جہاں بے پردگی کا امکان نہ ہو، اور باحیا اور باوقار عورتیں جب گھر میں بیٹھیں اکثر اس مقام پر بیٹھیں جہاں پر پردے کی پوری حفاظت اور ضمانت ہو اور بے پردگی کا کوئی امکان نہ ہو. فرمایا کہ ہمیں حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو نکالیں ان عید کی نماز کے لیے. وامر الحیض، حائضہ کی جمع، اور حائضہ عورتوں کو حکم دیا جن کو شرعی مجبوری ہے ان یعتزلن مصلی المسلمین، کہ وہ حاضر تو ہوں عیدگاہ میں لیکن مسلمانوں کی جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے اس سے ہٹ کر بیٹھیں. نماز نہ پڑھیں لیکن دعاؤں میں شریک ہوں،
تو کتنا یہ اہتمام ہے خواتین کے لیے کہ وہ عیدگاہ میں حاضر ہوں، عیدگاہ کی برکات سے مستفید ہوں، نماز ادا کریں، وعظ سنیں، دعا میں شریک ہوں۔ عید کا دن یوم الجوائز، یہ انعامات کی تقسیم کا دن ہے، تو اس سے وہ محروم نہ ہوں۔ جو لوگ قصداً خواتین کو روکتے ہیں یا ان کے مسلک کی اساس اس بات پر ہے کہ خواتین عیدگاہ میں نہ جائیں، وہ ان احادیث کے مخالف ہیں اور اپنی خواتین کو ان برکات سے وہ مسلسل محروم رکھنے والے ہیں جس کے تعلق سے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں۔ لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کی متقاضی ہے کہ ہر خاتون کو لاؤ۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جس خاتون کے پاس حجاب نہ ہو وہ اپنی دوست سے مستعار لے لے، اور اگر دوست کے پاس ایک ہی ہو اور اگر وہ فراق ہو تو دونوں سہیلیاں ایک ہی میں لپٹ کر آ جائیں۔ لیکن آنا بڑا موقد ہے۔ آپ نے دیکھا کہ خواتین آئیں اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو ایک نصیحت دی صدقے کی اور ان کو بتلایا کہ جہنم میں تمہاری کیا صورتحال ہے اور خواتین پر کتنا اس کا اثر ہوا۔ انہوں نے استغفار بھی کیا اور فوری طور پر صدقہ بھی دیا۔ وفی لفظ، اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، کننا نؤمر ان نخرج یوم العید، ہم حکم دیے جاتے تھے کہ ہم عید کے دن نکالیں، حتی نخرج البکر من خدرہا، حتیٰ کہ ہم جو نوجوان بچیاں ہیں ان کو نکالیں ان کی پردہ گاہ سے، وحتی نخرج الحید، حتیٰ کہ حائضہ عورتوں کو نکالیں، فیکن خلف الناس، حائضہ عورتیں گھر سے آ جائیں، عیدگاہ پہنچ جائیں لیکن لوگوں کے پیچھے بیٹھیں، فیکبرن بتکبیرہم، لوگوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیرات پڑھیں، یدعون بدعائہم، اور ان کی دعاؤں کے ساتھ دعائیں مانگیں، نماز نہ پڑھیں، یرجون برکت ذالک الیوم وطہرتہ، اس دن کی برکت اور اس دن پاکیزگی اس کو سمیٹیں عیدگاہ میں حاضر ہو کر۔ تو یہ حدیث اپنے ظاہر کے اعتبار سے وجوب کا تقاضا کر رہی۔ عیدگاہ آنا مردوں کے لیے واجب ہے اور مردوں کے لیے یہ ضروری اور واجب ہے کہ اپنی عورتوں کو بھی لے کر آئیں، کیونکہ جتنے صیغے آپ نے پڑھے وہ سب امر کے صیغے ہیں۔ امر کا صیغہ ظاہراً وجوب کے لیے ہے جب تک ایسا قرینہ نہ پیش کر دیا جائے جو وجوب سے صارف ہو اور وجوب سے پھیر کر اس کو استحباب کی طرف لے جائے۔ تو یہ تمام جو صیغے ہیں یہ وجوب کے صیغے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک قول مصنف ابن شیبہ میں ہے، فرماتے ہیں کہ علی کل ذات نطاق الخروج الی العیدین، ہر عورت کے لیے عیدین کی طرف جانا فرض ہے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن شیبہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور اس قسم کا فتویٰ رائے سے نہیں دیا جا سکتا، حکماً یہ مرفوع ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی قول جو ہے یہ وجوب پر دلالت کر رہا ہے۔ جی قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات۔ باب صلاۃ الکسوف۔ کسوف سورج گرہن یا چاند گرہن، کسوف سے مراد سورج کی روشنی کا بجھ جانا یا چاند کی روشنی کا بجھ جانا اور چاند اور سورج کا بے نور ہو جانا۔ شریعت نے اس موقع پر ہمیں نماز کی اور اللہ کے ذکر کی اور صدقے کی تلقین فرمائی ہے۔ سورج گرہن یا چاند گرہن اس کے 2 اسباب ہیں، ایک سبب کونی اور دوسرا سبب شرعی، اور دونوں اسباب من جانب اللہ ہیں اور دونوں اسباب میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ سبب کونی یہ ہے جو اللہ کے امر سے ہوتا ہے کہ جب سورج اور زمین کے درمیان چاند حائل ہو جائے تو زمین والوں کے لیے سورج بے نور ہو جاتا ہے۔ جب چاند بیچ میں حائل ہو گیا تو زمین والوں کے لیے سورج بے نور ہو جائے گا، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جائے تو چاند بے نور ہو جائے گا۔ یہ امر کونی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر مقدر، جب چاند اور سورج کے مابین زمین حائل ہو جائے
تو چاند گرہن ہوتا ہے، کیونکہ چاند کی روشنی سورج سے ماخوذ ہے، سورج سے مستفاد ہے۔ جب زمین چاند اور سورج کے بیچ میں آ جائے گی تو پھر چاند بے نور ہو جائے گا۔ یہ ایک سبب کونی ہے سورج گرہن کا اور چاند گرہن کا، چونکہ اللہ کے فیصلے ہو چکے ہیں کہ سورج گرہن کب کب ہوگا اور چاند گرہن کب کب ہوگا، وہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ اور لوگوں کے پاس ایسے آلات، ان کی ترقی اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ وہ ان جو فلکیات کے امور ہیں ان کا حساب انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور ان کو پہلے سے علم ہو جاتا ہے کہ کب کب زمین چاند اور سورج کے بیچ میں آئے گی اور کب کب جو ہے وہ چاند سورج اور زمین کے بیچ میں آئے گا۔ اس لیے پہلے سے ایک خبر ان کو ہو جاتی ہے اور وہ خبر نشر کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے امر مقدر ہے، اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ کب کب میں نے کرنا اور کب کب یہ ہوگا۔ یہ تو ہے امر کونی دونوں کے گرہن کا۔ امر شرعی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ کا امر، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے، لوگوں کو توبہ، اپنے ذکر اور استغفار کی دعوت دیتا ہے۔ جب لوگوں کی معصیتیں، گناہ ایک حد سے بڑھ جائیں تو اللہ رب العزت انہیں آگاہ فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے ایک امر سے سورج کو اور چاند کو بے نور کر دیا اور ان کے نور کو چھین لیا۔ یہ سورج تمہاری زمین سے کروڑہا گنا بڑا ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم کس زعم پر میری نافرمانیاں کرتے ہو؟ اپنے ایک امر سے اتنی بڑی مخلوق کے نور کو چھین لیتا ہوں اور اس کو بے نور کر دیتا ہوں، تمہاری کیا حیثیت؟ اور پھر اس بے نور کرنے میں تذکیر آخرت کی، جب قیامت قائم ہوگی تو چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، ان کے نور کو چھین لیا جائے گا، انتماس ہو جائے گا، آخرت کی تذکیر ہے۔ تو یہ ایک قسم کا لوگوں کو جھنجھوڑنا، یہ ایک شرعی سبب ہے۔ تو کونی اور شرعی سبب ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں، دونوں اللہ کے امر سے ہیں۔ صرف سائنسدانوں کو پہلے سے اس لیے علم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جو علم فلکیات ہے وہ پڑھا، ایسے آلات ایجاد کر لیے اللہ کی توفیق سے جس سے ان کو پہلے اندازہ ہو جاتا ہے اس رفتار سے سورج کب کہاں ہوگا اور چاند کب کہاں ہوگا، جس سے وہ پہلے خبر دے دیتے۔ جس کی دوسری مثال ماں کے پیٹ میں بچہ، بچے کے پہلے 3 مرحلے، 40 دن وہ پانی ہے، اگلے 40 دن لوتھڑا ہے خون کا، اور اس سے اگلے 40 دن وہ گوشت کی بوٹی ہے، یہ 120 دن۔ جاؤ کسی سائنسدان کو لاؤ، ان 120 دنوں میں بچے کا انکشاف کریں، بچہ یا بچی انکشاف کر کے دکھائیں، اپنے آلات لیں ان 120 دنوں میں۔ یہ اللہ کا راز ہے، 120 دن یہ اللہ کا راز ہے، کوئی اس سے آگاہ نہیں۔ جب یہ 3 مرحلے پورے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر اپنے ایک فرشتے کو بھیجتے، 4 چیزیں دے کر، بچہ ہے یا بچی، رزق کتنا ہوگا، موت کب آئے گی، اور شقی یا سعید، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اب یہ راز افشا ہو رہا ہے۔ 120 دن اللہ کا راز تھا، کسی فرشتے کو معلوم نہیں، اب فرشتے کو بھیجا جا رہا ہے، اب راز افشا ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی اور شخص بھی اس راز کو کسی وجہ سے معلوم کرنا چاہے، جیسے سائنس نے ایسے آلات تیار کر لیے جس سے وہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ شکم مادر میں بچہ ہے یا بچی، مگر یہ راز کے افشاء کے بعد ہے، انکشاف کے بعد ہے۔ ان 120 دنوں میں جاؤ کو آلہ لے کر آؤ، کوئی سائنسدان ایسا پیدا کر کے دکھاؤ جو اس راز پر مطلع ہو سکے۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے۔ اسی طرح چاند گرہن، سورج گرہن، یہ اللہ کے امر سے ہے ان شرعی امور کے تحت، مگر چونکہ ماہرین فلکیات نے ایسے آلات تیار کر لیے جس سے ان کو رفتار کا اور ٹھکانوں کا علم ہو جاتا ہے، جس سے وہ قبل از وقت اس خبر کو نشر کر دیتے ہیں۔ لیکن سارا یہ امر مقدر ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے امر اور اس کی مشیت کے تحت۔ اب دین کیا چاہتا ہے؟ جب ایسا ہو جائے ہم کیا کریں؟ ام المومنین سے حدیث کی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان الشمس خسفت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج کو گرہن لگ گیا نبی علیہ السلام کے دور میں۔ فبعث منادیا ینادی، آپ نے ایک منادی کو بھیجا، ایک اعلان کرنے والے کو،
یہ اعلان کر دو الصلاۃ جامعۃ یا الصلاۃ جامعۃ یا الصلاۃ جامعۃ، تینوں اعراب جائز ہیں، تینوں کے اپنے اپنے وجوہ اور اسباب۔ نماز قائم ہو رہی، نماز قائم ہو رہی، اس نماز سے مراد فرض نماز نہیں بلکہ چاند گرہن کی نماز یا سورج گرہن کی نماز، کیونکہ یہ واقعہ سورج گرہن کا ہے، تو سورج گرہن کی نماز قائم ہو رہی۔ فاجتمعوا یا فاجتمعوا، تم اکٹھے ہو جاؤ، فاجتمعوا لوگ جمع ہو گئے، فتقدم آپ آگے بڑھے، فکبر آپ نے تکبیر کہی، تکبیر تحریمہ، اور نماز میں داخل ہو گئے، وصلی 4 رکعات فی رکعتین، اور آپ نے 2 رکعات میں 4 رکوع کر کے نماز پڑھائی۔ عام طور پہ 2 رکعت میں 2 رکوع ہوتے ہیں، مگر سورج گرہن کی نماز یا چاند گرہن کی نماز میں 2 رکعت میں 4 رکوع ہوں گے۔ آپ نے طویل قرات کی اور قرات بھی جہری، پھر آپ نے رکوع فرمایا، رکوع بھی بڑا طویل، پھر آپ کھڑے ہوئے اور وہ بھی قیام بڑا طویل، پھر رکوع میں گئے اور وہ رکوع بڑا طویل، پھر آپ نے قیام فرمایا، وہ قیام بھی طویل، پھر آپ سجدے میں گئے، وہ سجدہ بھی انتہائی طویل، پھر آپ 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھے، وہ قاعدہ بھی طویل، پھر دوسرا سجدہ بھی طویل۔ اس طرح 1 رکعت آپ نے مکمل فرمائی اور باقی نماز 2 رکعت آپ نے پوری فرمائی۔ تو اس طرح جو کسوف کی نماز ہے سورج گرہن کی، وہ 2 رکعت نماز ہے جہری قرات کے ساتھ، 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ۔ حالانکہ 2 رکعت میں 2 رکوع اور 4 سجدے ہوتے ہیں، مگر چاند گرہن سورج گرہن میں 4 رکوع ہوں گے اور 4 سجدے ہوں گے۔ یہ اس حدیث کی فقہ ہے۔ جی عن ابی مسعود عقبة ابن عمر الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتین من آیات اللہ يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم۔ اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کی کیا حکمت ہے، اور جب یہ ہو جائیں دونوں میں سے کوئی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لوگ مخصوص قسم کے چشمے لے کر تفریح گاہوں میں جاتے ہیں یعنی گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کے مظاہر نظر نہیں آتے، مگر شریعت کیا چاہتی کہ اللہ رب العزت یہ کیوں کر رہا ہے، کیا اس کی حکمتیں اور کیا مشیتیں ہیں، بندوں سے کیا چاہتا ہے وہ۔ ابو مسعود عقبہ بن عامر الانصاری البدری، یہ بدری صحابی، ان کی یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ پہلے گزر چکا۔ بات ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سورج گرہن کے تعلق سے آپ نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں، اس کی قدرت اور اس کی توحید کا مظہر، جن کی تخلیق میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اللہ اکیلا ان کا خالق ہے، اکیلا ان کا مالک ہے، اکیلا ان کا مدبر ہے، اور اکیلا ان کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ یخوف اللہ بہما عبادہ، اور اللہ رب العزت ان کے گرہن کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، جھنجھوڑتا ہے اور ان کو تنبیہ فرماتا ہے۔ اتنے بڑے سورج اور چاند کو اپنے ایک امر سے بے نور کر سکتا ہوں، قادر ہوں، تو تمہاری کیا حیثیت ہے، تم کس زعم پر میری نافرمانیاں کرتے ہو اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو۔ یہ 2 چیزیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ ان کے گرہن کے ذریعے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اور تیسری چیز، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَا لِحَيَاتِهِ، انہیں گرہن نہ کسی کی موت پر لگتا ہے نہ کسی کی زندگی پر۔ یعنی یہ نہیں کہ زمین میں کوئی پیدا ہو، کوئی مشہور شخصیت یا کسی مشہور شخصیت کا انتقال ہو تب سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ زمینی حوادث کی آسمانی امور میں کوئی تاثیر نہیں ہے، اور نہ آسمانی تغیرات کی زمین کے امور میں کوئی تاثیر ہے۔ جو بھی تاثیر ہوگی، نیچے ہو یا اوپر ہو، اللہ کے امر سے ہوگی۔ یہ آپ نے بات کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ اس موقع پر یہودیوں نے ایک پروپیگنڈا کیا تھا لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے۔ جس دن سورج گرہن ہوا اسی دن آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا۔
لوگ کہتے ہیں کہ اتفاق سے اسی دن انتقال ہوا، لیکن میں اتفاق کا لفظ استعمال نہیں کروں کیونکہ یہ امر مقدر تھا. امر مقدر اتفاقی نہیں ہوتا، یہ پہلے سے طے شدہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا امر مقدر تھا. اسی دن آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا. 1.5 سال کی عمر تھی اور نبی علیہ السلام بڑے حزین تھے، اور آپ کی جو طبیعت تھی وہ ایک غمناک اور کافی افسردہ. وہ آپ کی جھولی میں دم توڑ رہا تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، اور آپ فرما رہے تھے کہ ان العین تدمع والقلب یحزن وما نقول الا ما یرضی ربنا، کہ آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل رنجیدہ ہے، مگر زبان سے ہم وہی کہیں گے جس میں اللہ کی رضا ہے. زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں بولیں گے جو اللہ کی رضا کے منافی ہو. یہ بے وقت کی موت ہے. لوگ طرح طرح کے جملے بولتے ہیں، ایسا ہم ہرگز نہیں کہیں گے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم میرے بیٹے تیری جدائی سے ہمیں غم بہت ہے، ہمیں غم بہت ہے. فرمایا کہ میرے بیٹے کی جو دودھ کی مدت پوری نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ جنت کی ایک حور سے میرے بیٹے کی دودھ کی مدت پوری کرائے گا. اسی دن سورج گرہن ہو گیا. یہودیوں نے لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے یہ خبر چھوڑ دی کہ سورج گرہن اس لیے ہوا کہ آپ کا بیٹا فوت ہوا. اور جب زمین میں کوئی مشہور شخصیت فوت ہوتی ہے، جب پیدا ہوتی ہے، تو سورج کو گرہن لگتا ہے تاکہ لوگ اس فکر کو قبول کر لیں، اور یوں یہ بات ان کے عقیدے کے فساد کا باعث بن جائے. اور یہ جو عقیدہ ہے ہمارا پختہ عقیدہ کہ ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہے، اس میں کمزوری آ جائے. اور ہماری جو طاقت کی کمزوری ہے وہ ہمارے عقیدے کی کمزوری کے ساتھ. یہ ایک سازش تھی یہودیوں کی کہ ان کی عقیدے کی کمزوری کو جو ہے وہ اجاگر ہونا چاہیے تاکہ ان کی طاقت ماند پڑ جائے. ان کی طاقت ان کے عقیدے میں ہے، پختہ توحید میں ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ بہت ہی رنجیدہ تھے، اپنے بیٹے ابراہیم کو دفن کر کے آئے تھے. اور پھر دوسری بات یہ، آپ چاہتے تو خاموش رہتے کہ میرے بیٹے کی تعریف ہو رہی، میرا بیٹا مشاہیر میں سے، اور لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا، آپ خاموش رہتے. لیکن نہیں، عقیدے کی اصلاح ضروری اور فوری ضروری. یہ معاملہ ایسا ہے اس میں تاخیر بھی روا نہیں. چنانچہ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھے تھے لوگ، اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ لا ينکسفان لموت احد من الناس لا لحیاتہ، انہیں گرہن نہ کسی کی موت پہ لگتا نہ کسی کے پیدا ہونے پر. آگے قصے کی تفصیل موجود ہے. تو آپ نے اس عقیدے کی اصلاح کر دی جو ایک بگاڑ پیدا ہونے کا سبب بن چکا تھا، اس کو آپ نے زائل فرمایا، اس کو آپ نے دور کیا اور لوگوں کے عقیدے کی فوری اصلاح کر دی. اب عقیدہ کیا ہے؟ آسمان میں کوئی تغیر ہو، مثلا سورج گرہن ہو گیا، یہ تغیر آسمان کا، اس تغیر میں زمین کے تغیر کی کوئی تاثیر نہیں. یہ نہیں کوئی زمین میں کوئی مرا یا پیدا ہوا تب یہ سورج گرہن ہوا. زمینی تغیرات کی، آسمانی تغیرات کے لیے کوئی تاثیر نہیں. اس طرح آسمانوں کا کوئی تغیر وہ زمین کے کسی تغیر کا باعث نہیں بنتا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیبیہ کے سفر میں آپ نے فرمائی تھی، رات بارش ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے تعلق سے مجھ پر وحی بھیجی ہے کہ یہ بارش جو برسی ہے، اس ایک ہی بارش نے کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے، اسی بارش نے کچھ بندوں کو کافر کر دی. اصبح من عبادی مومن بھی وکافر بھی، رات کی بارش برسی، اس بارش نے کچھ بندوں کو مومن کر دیا، ان کے ایمان تازہ ہو گئے، اور کچھ بندوں کو کافر کر دیا. صحابہ نے جب تفصیل پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن بی وکافر بالکواکب، جن لوگوں نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی دین اور اس کی عطا ہے، اس کا ایمان تازہ ہو گیا. اس نے اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اس کا ایمان تازہ ہو گیا. واما من قال مطرنا بنوء کذا، اور جس شخص نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی تاثیر ہے، وہ ستارہ جب بھی نمودار ہوتا ہے اور جب بھی آسمانوں میں یہ تبدیلی آتی ہے تو وہ ستارہ بارش لے کر آتا ہے اور بارش برستی ہے. اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا. فرمایا کہ ایک جملے نے انہیں کافر کر دیا. دیکھیں عقیدے کی نزاکت دیکھیں. ہمارے ہاں اولاد کون دیتا ہے؟ فلاں دیتا ہے. بگڑی کون بناتا ہے؟ فلاں بناتا ہے.
روٹی کون دیتا ہے؟ فلاں دیتا ہے. داتا کون ہے؟ فلاں ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو ہم نے چن چن کر غیر اللہ کے نام منسوب کر دیا. بچہ اللہ نے دیا، نام کیا رکھا ہے؟ عطا محمد. نام کیا رکھا ہے؟ کسی ولی کے نام سے، کسی پیر کے نام سے. پیر بخش، حضور بخش، دھنی بخش، یہ نام رکھے ہم نے. فرمایا کہ ایک ہی جملے سے یہ لوگ وادی کفر میں داخل ہو جاتے. تو یہ آپ نے فوراً عقیدے کی اصلاح فرما دی کہ ان کا گرن جو ہے نہ کسی کے پیدا ہونے پر اور نہ کسی کے مرنے پر لگتا. فَإِذَا رَأَيْتُم مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ. یہ چوتھا حکم ہے کہ جب تم یہ چاند گرہن دیکھو یا سورج گرہن دیکھو، تم نے کیا کرنا ہے؟ فَصَلُّوا، فوراً نماز پڑھنی ہے. وَادْعُوا اللَّهَ، اور اللہ سے دعائیں کرنی ہے. یہ حکم ہے. نہ کہ اس کو بطور تماشا لو اور اس کے نظارے کرو. نہیں، تم نے جو ہے نماز پڑھنی ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور پانچویں چیز یہ کہ نماز اور دعا کب تک ہے؟ حتی ینکشف ما بکم، حتیٰ کہ وہ گرہن منکشف ہو جائے اور ٹل جائے اور ختم ہو جائے، اور چاند روشن ہو جائے اور سورج روشن ہو جائے. اس وقت تک یہ دعا اور نماز ہے. اتنی طویل دعا ہو، اتنی طویل نماز ہو اور اتنا طویل اللہ کا ذکر ہو کہ جب تک گرہن قائم ہے اس وقت تک نماز پڑھتے رہو اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہو. جی. عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في ركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. وفقك اللہ. میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کیونکہ وہ ساری باتیں پہلے بیان ہو چکی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج گرہن ہو گیا رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بالناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی. کس طرح؟ فاطال القیام، آپ نے لمبا قیام فرمایا اور اس قیام میں جہری قرات فرمائی. ثم رکع، پھر آپ نے رکوع فرمایا. فاطال الرکوع، لمبا رکوع فرمایا. ثم قام، پھر آپ رکوع سے اٹھے. فاطال القیام، لمبا قیام فرمایا. وہ دون القیام الاول، اور یہ قیام پہلے قیام سے چھوٹا تھا. ثم رکع، پھر آپ نے دوبارہ رکوع کیا. فاطال الرکوع، لمبا رکوع فرمایا. وہ دون الرکوع الاول، اور یہ رکوع پہلے رکوع سے کچھ چھوٹا تھا. ثم سجد، پھر آپ نے سجدہ فرمایا. فاطال السجود، اور طویل سجدہ کیا. ثم فعل فی الرکعۃ الاخری، پھر آپ نے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا. مثل ما فعل، جیسا کہ آپ نے کیا فی الرکعۃ الاولی، پہلی رکعت میں. ثم انصرف، پھر آپ نے سلام پھیرا، یعنی تشہد پڑھنے کے بعد. وقد تجلت الشمس، اور سورج کھل چکا تھا، یعنی اس کا گرہن دور ہو گیا تھا اور اس کا نور لوٹ چکا تھا. فخطب الناس، آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا. فحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کی. واثنى علیہ، اور اس کی ثنا فرمائی. ثم قال، پھر فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، انہیں گرہن نہ کسی کی موت پر لگتا ہے اور نہ کسی کی زندگی اور پیدا ہونے پر. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ، جب تم یہ گرہن دیکھو تو اللہ سے دعائیں کرو. وَكَبِّرُوا، اس کی کبریائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو. وَصَلُّوا، اور نماز پڑھو. وَتَصَدَّقُوا،
اور صدقہ دو. ثم قال پھر فرمایا یا امت محمد اے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما من احد اغیر من اللہ من ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ. اللہ تعالیٰ سے بڑا باغیرت کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر صاحب غیرت کوئی نہیں. ما من احد کوئی نہیں, اغیر من اللہ جو اللہ سے بڑا صاحب غیرت ہو, من ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ اس چیز سے کہ اس کا غلام یا اس کی لونڈی زنا کرے. آپ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ آپ کا غلام یا آپ کی لونڈی ہو اور وہ زنا کا ارتکاب کرے تو آپ کو کس قدر غیرت آئے گی. اور یہ تمام مخلوقات اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں. اگر کوئی بندہ یا بندی زنا کا ارتکاب کرے گی اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ غیرت آئے گی. یہ اتنا بڑا ایک امر محرم فاحش ہے کہ تمہارا غلام, تمہارا کوئی لڑکا لڑکی زنا کا ارتکاب کرے گی, تمہاری غیرت کا عالم کیا ہوگا. اور اللہ سب سے بڑا صاحب غیرت. ایک حدیث میں فرمایا کہ انی اغیر من سعد واللہ اغیر منی, میں سعد سے بڑا باغیرت ہوں اور اللہ مجھ سے بڑا صاحب غیرت. آپ نے سعد کا نام کیوں لیا؟ ایک بار کسی نے پوچھا سعد سے تم اپنے گھر جاؤ اور تمہارے گھر میں کوئی شخص تمہاری حرمت کو پامال کرنے کی کوشش میں لگا ہو, تمہاری عزت پر حملہ کرنے والا ہو, تم کیا کرو گے؟ فرمایا کہ میں تلوار کی دھار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن لی, فرمایا کہ انظروا الی غیرت سعد, ذرا سعد کی غیرت دیکھو کتنا صاحب غیرت ہے. انا اغیر من سعد, میں سعد سے بڑا صاحب غیرت ہوں اور اللہ مجھ سے بڑا صاحب غیرت ہے. تمہارا بچہ بچی یا غلام لونڈی اگر زنا کا ارتکاب کر لیں تمہاری غیرت کا عالم کیا ہوگا. تو یہ ساری مخلوق اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں, اگر یہ زنا کریں گے تو اللہ کی غیرت کا عالم کیا ہوگا. واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں ختم ہو جائیں. ولبکیتم کثیرا, تم رونے بیٹھ جاؤ, ہنسنا چھوڑ دو, رونے بیٹھ جاؤ جو کچھ میں جانتا ہوں. ایک حدیث میں آپ کا فرمانا کیف انعم وقد التقم السور صاحبہ, میں کیسے ہنسوں, تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں. مجھے یہ بات معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے, اللہ کے امر کے انتظار میں. سور منہ میں دبائے کھڑا ہے اور اللہ کے امر کے انتظار میں. سور سامنے رکھا ہوا نہیں ہے, امر آ جائے تو اٹھا کے پھونک دوں, نہیں, تاکہ فوری پھونک دوں. اللہ کے امر کی تعمیل میں ایک لمحے کی تاخیر نہ ہو. مجھے یہ حقیقت معلوم ہے کہ میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں, کیسے ہنسوں. اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ کان اکثر ضحکہ تبسم, کہ نبی علیہ السلام کا اکثر ہنسنا جو تھا وہ تبسم کی شکل میں ہوتا تھا اور مسکراہٹ کی شکل میں ہوتا تھا. وفی لفظ فاستقمل 4 رکعات و4 سجدات, اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خسوف کی نماز ہے سورج گرہن کی 2 رکعات میں 4 رکوع اور 4 سجدے پورے فرمائے. جی. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط, ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده, فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. اس حدیث کا تعلق بھی سورج گرہن کے امور سے ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, باتیں کہ خسفت الشمس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا. فقام فزعا, آپ گھبرا کر کھڑے ہوئے, انتہائی گھبرا گئے. یخشى ان تکون الساعة, آپ کو یہ ڈر لگ گیا کہ کہیں الساعة نہ ہو. الساعة قیامت کو کہتے کہ قیامت نہ قائم ہو جائے. یہ معنی اس کا بعض لوگوں نے کیا, مگر یہ معنی بنتا نہیں, کیونکہ آپ نے خبر دی قیامت کب قائم ہوگی, اس میں نشانیاں, دجال کا آنا, عیسیٰ علیہ السلام کو نزول.
تو ان تمام علامات سے قبل آپ کیسے سمجھ سکتے قیامت قائم ہونے والی؟ یہ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ قیامت ہی کیا ہے، مگر یہ ترجمہ یعنی ادلہ کے خلاف۔ اس کا بہتر ترجمہ یوں کر لو، آپ ڈر گئے کہ یہ الساعہ نہ ہو، گھڑی، یعنی ساعۃ العقوبہ، اللہ کے عذاب کی گھڑی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گھڑی نہ ہو، ساعۃ العقوبہ یا ساعۃ العذاب۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی پر عذاب نازل کر دے تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ نہ فرما لیا ہو، یہ سورج گرہن ہوا ہے تو یہ اللہ رب العزت کے عذاب کے نزول کی گھڑی نہ آ پہنچی ہو۔ حتی اتى المسجد، آپ مسجد میں آ گئے، فقام، کھڑے ہوئے، یصلی، نماز پڑھانے کے لیے، باطول قیام ورکوع وسجود، بہت لمبے قیام کے ساتھ، بہت لمبے رکوع کے ساتھ اور بہت لمبے سجدے کے ساتھ۔ ما رأیت یفعلہ فی صلاۃ قط، میں نے کسی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا طویل قیام، رکوع، سجود کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ثم قال، پھر فرمایا کہ ان هذه الآیات، یہ نشانیاں ہیں، التي يرسلها اللہ تعالی، جن کو اللہ بھیجتا ہے اور پہنچاتا ہے، لا تكون لموت احد ولا لحیاته، یہ کسی کے مرنے پر اور کسی کے پیدا ہونے پر نہیں لگتی، ولكن اللہ يرسلها يخفف بها عباده، مگر اللہ ان کو بھیجتا ہے ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ فإذا رأيتم ذلك منها شيئا، جب تم یہ دیکھو، کوئی نشانی دیکھو، فافزعوا الى ذکر اللہ، تو تم لاچار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، بدعائے ہی، اور اس کے دعا کی طرف، باستغفار ہی، اور اس کے استغفار کی طرف۔ ہم جو کسوف الشمس، سورج گرہن ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو شریعت کے تقاضے ہیں، نماز کے، ذکر اللہ کے اور صدقہ کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اور نشانیوں پر بھی بات کر سکتے ہیں، جیسے زلزلہ آ جائے یا کوئی سیلاب آ جائے، اس طرح کی اور آفت آ جائے یا تیز آندھی آ جائے جو عذاب کی شکل اختیار کر لے، تو ان صورتوں میں بھی ہم کسوف الشمس کی طرح اللہ کے ذکر کی طرف لاچار ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آندھی کی شکل بنتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹہلنا شروع کر دیتے، پریشان ہو کر، کہ اس آندھی کی آڑ میں ایک قوم پر عذاب آیا تھا اور اللہ نے ایک قوم کو تباہ کر دیا تھا، تو نبی علیہ السلام پریشان ہو جاتے تھے۔ تو یہ بھی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، بھیجتا ہے تاکہ بندوں کو جھنجھوڑے۔ تو ایسے مواقع پر بھی اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور زیادہ نمازوں کی طرف، صدقات کی طرف اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔